بعض ایسے پروجیکٹس پہ جس میں بالکل کام ہوا ہی نہیں ہے، پیسے نکالے جا چکے ہیں۔ پہلے نمبر پر میرے پاس اسکیم جو ہے وہ ہے کروڑا دونئی شاہپور روڈ، 9 کلومیٹر ہے یہ۔ اس کا جو ٹیکہ تھا وہ ایم ایس نیشنل آر سی سی کے ساتھ ہے اور 101.387 اس میں پیمنٹ ہو چکی ہے۔ السلام علیکم، دس از عمر باچا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے بات کرنی تھی ٹی ایم ایس کے حوالے سے، شانگلہ کے ٹی ایم ایس کے حوالے سے، ٹی ایم اے کے پروجیکٹس کے حوالے سے، مگر کچھ دستاویزات ہمیں اس میں اپڈیٹڈ چاہیے تھے، تو اس کے لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ٹی ایم ایس پہ بات کریں گے، اس کے بعد آر ڈی ڈی پہ بات کریں گے، اسی طرح سی این ڈبلیو پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ایرا کی۔ بہت پرانی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب جسے کھولنے کی انتہائی اشد ضرورت تھی۔ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اپنے اس جو ویڈیوز میں بنا رہا ہوں یا میں پوسٹ دے رہا ہوں آج کل، جو میں نے تیزی لائی ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہے۔ میرا کسی کے ساتھ ذاتی اختلافات نہیں ہیں۔ میرے لیے امیر مقام بھی قابل قدر ہے، میرے لیے فیصل زیب بھی، میرے لیے شوکت یوسفزئی بھی، میرے لیے ہر تمام سیاسی، غیر سیاسی، ہر کوئی شانگلہ کا رہائشی، کسی بھی اس ملک کا رہائشی ہے، وہ میرے لیے انتہائی عزیز ہے۔ میرا اختلاف صرف کرپشن کے ساتھ ہے، میرا اختلاف علاقے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کے خلاف ہے، میرا اختلاف ظلم کے ساتھ ہے۔ ہم نے آج ایرا کے حوالے سے بات کرنی ہے، لیکن یہ بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ آتے ہیں ڈائریکٹ پروجیکٹس کے حوالے سے۔ شروع کروں گا کچھ میٹنگز کے حوالے سے جو کہ 2020-21 میں ہوئے۔ میٹنگز جو پہلے میٹنگ ہوئی تھی 15 ستمبر 2021 کو سی ایم کے پی کا، اور وہاں پہ اس میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا کہ جو شانگلہ اور کوہستان میں ایرا کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، بلکہ بشمول مانسہرہ میں بھی، کیونکہ یہ جو پروجیکٹ ہے ایرا کے، یہ عموماً زیادہ تر اس میں جو اس کا جو ٹائٹل ہے اس پروجیکٹ کا وہ بالاکوٹ ہاؤسنگ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت بڑی جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی گورنمنٹ کی طرف سے ایرا بنا رہی تھی، تو اس لیے یہ سارے پروجیکٹ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو اس حوالے سے میٹنگ ہوئی 15 ستمبر 2021 میں۔ سی ایم کے پی اس ٹائم کے محمود خان نے میٹنگ چیئر کی، اور اس میں اس چیز پہ بہت زیادہ بات ہوئی کہ ایرا کے پروجیکٹس ابھی تک انکمپلیٹ ہے، لیکن اس میں موجود ایرا کے جو عہدیدار تھے انہوں نے بتایا کہ یہ پروجیکٹس تو آلموسٹ 90% سے لے کر 95% مکمل ہو چکے ہیں، ایسے مطلب جو تھوڑا بہت کام رہتا ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ اس بات پہ سی ایم نے کہا، سی این ڈبلیو حکام کو بھی کہا کہ اس چیز کو دیکھے کہ واقعی یہ کام ہوا یا نہیں ہوا۔ جب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو رپورٹس یہ بھی سامنے آ گئی اس کے بعد کہ یہ پروجیکٹس 90% تو کیا، اس میں بعض ایسے پروجیکٹس پہ جس میں بالکل کام ہوا ہی نہیں ہے، پیسے نکالے جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے پھر 24 نومبر 2021 کو اس ٹائم کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، اس میں بھی ایرا کے حکام موجود تھے۔ وہاں پہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ شانگلہ، کوہستان، مانسہرہ کے جو ایرا کے اسکیمز ہیں وہ کیوں انکمپلیٹ ہے۔ ایسے ان تمام اسکیموں کو فوری طور پر یا تو ایرا مکمل کرے، اگر ایرا مکمل نہیں کرتی تو ہمارے پاس پیرا کا ایک آپشن ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کا، اس کو یہ تمام تر پروجیکٹس منتقل کرے تاکہ صوبائی حکومت جو کام رہتا ہے وہ صوبائی حکومت اپنے فنڈ سے مکمل کرے۔ اس کے بعد ایک اور میٹنگ اس حوالے سے جب یہ میٹنگ ہوئی 9 فروری کو ایک اور میٹنگ ہوئی، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ایرا کی جانب سے، یہ ایرا کے بورڈ آف گورنرز کی جو میٹنگ ہے اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ 15 مارچ تک یہ سارے پروجیکٹس ایرا کے پاس منتقل کر دیں گے۔ اس کے بعد ایک اور میٹنگ ہوئی کے پی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کی 11 مارچ کو، اور چونکہ ایرا نے یہ پروجیکٹس وہاں منتقل کر دیے تھے تو کے پی گورنمنٹ نے اس پہ کام کرنے کے لیے سی این ڈبلیو کو کہا کہ اس پہ یہ جو جتنے بھی پروجیکٹس انکمپلیٹ ہیں انہیں کمپلیٹ کرے، اس کے لیے باقاعدہ اس کے امپلیمنٹیشن پہ کام شروع کرے۔ تو پیرا کے تحت یہ ان اسکیموں پہ کام شروع ہونا تھا، لیکن ابھی تک اس پہ کام نہیں ہوا۔ آتے ہیں ان پروجیکٹس کے حوالے سے، کیونکہ ڈائریکٹ یہ سارے پروجیکٹس شانگلہ کے حوالے سے، کوہستان کے حوالے سے، جو کہ میرے پاس اس وقت ڈیٹا ہے، میں ایک اسکیم کر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلا جو میرے پاس ٹوٹل 14 اسکیمیں ہیں، ان میں 4 اسکیمیں
کوہستان کی ہے، اور باقی جو 10 اسکیمیں ہیں وہ شانگلہ ڈسٹرکٹ کی ہے۔ کوہستان کی بہت ساری اسکیمیں ہیں لیکن وہ میں نے فی الحال نہیں لیے، نیکسٹ میں وہ بھی شاید میں اٹھا لوں۔ پہلے نمبر پر میرے پاس اسکیم جو ہے وہ ہے کروڑا دونئی شاہپور روڈ، 9 کلومیٹر ہے یہ۔ اس کا جو ٹیکہ تھا وہ ایم ایس نیشنل آر سی سی کے ساتھ ہے۔ 118 ملین اس کے ٹوٹل کاسٹ ہے، اس میں 97.5 ملین آلریڈی اس ٹھیکیدار کو اس ٹائم ریلیز ہو چکے ہیں، یعنی اس کے تقریباً کوئی 10 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں، 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ یہ پروجیکٹس ان کے کھاتے میں یا تو 95% ہے یا 89% ہے یا 33% ہے، 83% ہے، تو پیسے بھی ریلیز ہو چکے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ کام ابھی آپ یہ جن ایریاز کے میں نام لے رہا ہوں ان علاقوں کے لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا کہ یہ اسکیمیں کس حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آتا ہوں دوسری نمبر پہ کروڑا دونئی شاہپور روڈ 9 کلومیٹر، پھر ایم ایس فیض الرحمان اینڈ کمپنی کے ساتھ۔ یہ میرے خیال میں انہوں نے اس طرح کی ہے کہ ایک پروجیکٹ دو ٹھیکیداروں کو دیا ہے، تو فیض الرحمان اینڈ کمپنی کے ساتھ 136.715 ملین کا یہ پروجیکٹ تھا۔ یہاں پہ بھی 106.82 ملین ان کو ریلیز ہو چکے ہیں، اور انہوں نے جو بتایا کہ 89% یہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے، اوپر والے پروجیکٹ 83% مکمل ہو چکا ہے۔ اس طرح اگر ہم تیسرے نمبر پہ آئے تو یہ ہے لیونائی ٹو بلکانائی روڈ 11 کلومیٹر۔ اس کا جو پہلا فیز ہے وہ ہے فضل کریم اینڈ کمپنی کے ساتھ، اس میں 153.809 ملین اس کی جو ٹوٹل لاگت تھی کاسٹ، اور 101.387 اس میں پیمنٹ ہو چکی ہے، اور یہاں پہ ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ 72% اس کا جو کمپلیشن ہے اس پہ کام ہو چکا ہے۔ اس کے فیز 2 میں اگر بات کریں تو یہ بھی فضل کریم کے ساتھ ہے، اس کے 156.541 ملین ٹوٹل کاسٹ ہے، 117 ملین ریلیز ہو چکے، اور اس میں بتایا گیا کہ 93% فزیکل ورک ہو چکا ہے، 80% اس کی فائنینشیل پروگریس جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اگر ہم آتے ہیں ادھر بیلے بابا میں تو بیلے بابا کپروسر روڈ 9 کلومیٹر ہے، اور ایم ایس عمر فاروق کے ساتھ یہ ٹیکہ تھا، 143.46 ملین اس کی کاسٹ ہے، 92.201 اس کی جو ہے پیمنٹ ہو چکی ہے، اور 90% اس کے جو فزیکل ورک بتایا گیا ہے کہ یہ ہو چکا ہے، 70% اس کی فائنینشیل پیمنٹ ہو چکی ہے۔ آمنی ٹو پورن روڈ ایم ایس امیر مقام کے پاس، اور اس میں 499.221 ملین یہ سب سے بڑا پروجیکٹ لگ رہا ہے، اس میں اس کی کاسٹ تھی ٹوٹل، اور 357.56 ملین آلریڈی ایم ایس امیر مقام کو اس پروجیکٹ میں مل چکے ہیں، اور 82% اس کی فزیکل پروگریس دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آئے چکیسر ٹو مارتھنگ روڈ پہ، اور اس پہ میں کچھ دن پہلے میں نے ٹریول بھی کیا ہے، یہاں تو ایٹ لیسٹ میں نے یہ روڈ نہیں دیکھا، یہ سراسر جھوٹ میں کہوں گا کہ سفید جھوٹ ہے، بڑے مشکل سے ہم اس روڈ کے سے نیچے اترے تھے۔ یہ بہت ہی خطرناک روڈ ہے چکیسر ٹو مارتھنگ روڈ، اور اس پہ کام اس وقت میں نے تو 0% بھی نہیں دیکھا۔ اس کا ٹھیکیدار ایم ایس راجہ صابر خان ان کو ہے، آئی ڈونٹ نو یہ کون ہے، 263 ملین اس کی کاسٹ، اور 225 ملین جو ہے وہ آلریڈی پیڈ ہو چکی ہے، اس کی پیمنٹ ریلیز ہو چکی ہے، ٹھیکیدار کو مل چکا ہے پیمنٹ، 92% انہوں نے فزیکل ورک دکھائی ہے۔ میرا گلا خشک ہو رہا ہے اس بات پہ، جو کہ سفید جھوٹ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے اس پہ سفر کیا ہے، اس روڈ پہ 2 پیسے کا کام نہیں ہوا، اور راجہ صابر خان کو اس پہ 225.67 ملین پیسے مل چکے ہیں، یہ ہے وہ لوٹنے والے شنگلہ کے۔ اس کے بعد آتے ہیں کروڑا دونئی برج جو ہے وہ 80 میٹر کا ہے، ایم ایس نیو ملک افریدی اور اس کے ساتھ احمد ہلال اینڈ سنس 2 ٹھیکیدار ہیں، اور ان کو پیسے مل اس کی ٹوٹل کاسٹ کروڑا دونئی پل کی 147.801 ملین، لیکن اس میں پیمنٹ جو ہے وہ 0 دکھایا گیا ہے، اس میں پیمنٹ بالکل نہیں ہوئی ہے، اور فزیکل ورک جو ہے وہ بھی 0 دکھایا گیا ہے۔
اسی طرح رانیال برج 40 میٹر ہے، یہ بھی انہی کے ساتھ ہے، کمپنی وہی ہے، نیو ملک آفریدی اینڈ جاوید احمد ہلال صاحب. 58.546 ملین اس کی کاسٹ، 31.457 ملین اس میں ادا کر چکے ہیں، اور 73% اس کا فزیکل ورک دکھایا گیا ہے. اور اسی طرح کڑمنگ برج، کڑمنگ پل 80 میٹر ہے اس کا، اور یہ بھی ٹیکہ ملک آفریدی اور احمد ہلال صاحب کے پاس. اس کے 122.927 ملین کاسٹ ہے، اور 64 ملین اس میں 2021 سے پہلے ریلیز ہو چکے ہیں ایرا کو. اس کے بعد جو کام ہوا ہے وہ پیرا نے کیے ہے، صوبائی حکومت نے CNW کے تھرو کیا ہے، وہ فزیکل ورک اس میں نہیں ہے جو کہ بعد میں ابھی کام ہوا ہے. 91% اس پہ اس وقت 2021 سے پہلے اس کا فزیکل ورک دکھایا گیا ہے، جو کہ میں وہاں کا مقامی ہوں. مجھے کڑمنگ پل کا ہمیشہ میں نے اس پہ پہلے بھی سٹوریز کی ہے. 2021 سے پہلے اس 91% کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ 91% 2021 سے پہلے کام ہوا ہو. ابھی پیرا نے CNW کے تھرو کچھ کام کیے ہیں جو کہ پل کچھ نہ کچھ بنا ہے، لیکن اس سے پہلے 2021 سے پہلے اس 91% فزیکل ورک کوئی بھی نہیں تھا. آتے ہیں کچھ کوہستان سے کے حوالے سے بھی بات کریں، کیونکہ 4 اسکیم ہے اس میں کوہستان کی بھی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی. ہاسٹل ہے GHS جیجال کا، MS محبوب علی صاحب کا ٹیکہ ہے، 48.82 اس کی کاسٹ ہے، 25.346 اس کی پیمنٹ ہو چکی ہے، اور 57% اس کا فزیکل ورک دکھایا گیا ہے. لیکن ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ورک سٹاپ ڈیو ٹو لینڈ ایشو. ٹھیک ہے، اس پہ کام بند ہوا ہے کیونکہ زمین کا کوئی مسئلہ تھا. دوسرا ہاسٹل ہے GHS داسو میں، اس کا ٹیکہ ہے MS رستم خیل، اور ساتھ میں اس کا احمد ہلال صاحب ہے، اور اس کا 108.85 ملین کاسٹ ہے، 70.785 ریلیز ہو چکی ہے، 91% اس کا فزیکل ورک دکھایا گیا ہے. اسی طرح غازی آباد ٹو بر شیریل روڈ ہے، MS عمر فاروق کے ساتھ اس کا ٹیکہ ہے، 124.175 ملین اس کی کاسٹ، 53.446 ملین اس پہ ریلیز ہو چکی ہے اس میں، اور 46% اس کی پروگریس دکھایا گیا ہے. اور اسی طرح پھر مداخیل ٹو بلیجا روڈ ہے، MS عرفان اللہ کے ساتھ یہ ٹیکہ تھا، اور 107.146 ملین اس کی کاسٹ، 52.02 اس میں ریلیز ہو چکی ہے، اور 49% اس کا فزیکل ورک دکھایا گیا ہے. ناظرین یہ تھے صرف ہم نے زیادہ تر اس کی انفراسٹرکچر کی بات کی، اس میں اسپیسیفکلی ہم نے روڈ سیکٹر کی بات کی. اس سے پہلے ایرا کے پاس بہت سارے سکولز بھی تھے اور ہیلتھ فیسلٹیز بھی تھی، لیکن وہ پیرا نے 2015-16 کے بعد ہینڈ اوور کیے تھے، اور اس کے بعد اس پہ کافی کام ہوا ہے. شنگلہ میں خاص طور پر پیرا نے بہت سارے کام کیے. ایرا نے وہ سارے اسکیم پیرا کو حوالے کیے تھے، اور پیرا نے پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے اسکول کوہستان میں، اب بھی وہی اسکولز جو کہ ایرا کے دور میں ڈیمالش ہوئے تھے، وہ سارے پروجیکٹس تھے جو تھے وہ ایٹ لیسٹ شانگلہ میں مکمل ہو چکے ہیں. بہت سارے اسکول، بہت کم اسکولز ایسے ہیں جو کہ انکمپلیٹ ہے، لیکن بہت سارے اسکولز پیرا نے وہ تعمیر کروائے ہیں. اس میں مقامی جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کچھ آفیسرز تھے، ان کا بڑا اچھا رول رہا ہے، جو کہ مجھے پتہ ہے کیونکہ اس میں نے بہت زیادہ سٹوریز کی. اگر آپ میرے سٹوریز، بہت سارے لوگ اکثر گلہ بھی کرتے کہ آپ نہیں غائب ہیں. میں 2016 کے بعد ڈان اخبار میں لکھتا ہوں، تو ڈان اخبار میں لکھنے والی چیزیں بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. میرا مقصد اگین میں بتا رہا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنا. بہت سارے پولیٹیشین مجھے کنٹیکٹ کر رہے ہیں اور اپنے گلے شکوے کر رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، میرا کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. میرا مقصد الیکشن سے پہلے شنگلہ کے، کوہستان کے، بڈگرام کے لوگوں کو جتنا ہو سکے مجھ سے میں شعور دینا چاہتا ہوں. میرا مقصد صرف اور صرف شعور دینا ہے. اور اگلی سٹوری میں ہم بات کریں گے TMS کے حوالے سے، پھر اس کے بعد باقی جو ادارے ہیں ان کے اسکیموں کے حوالے سے بات کریں گے. بہت ساری چیزیں ہم نے کر، لیکن مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے سوشل میڈیا پیجز، میری ویب سائٹ پہ آپ کے صرف جسٹ آپ کے ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے. عمر باچا کو دیجیے اجازت، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.